مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت آج ہمارا سب سے پہلے آقا انعامدار مدینے کے تاجدار شہنشاہ ذی وقار نائب پروردگار حسن ہستی کی فتح بہار عزیز عزیز بے قساں چارہ سادے درد مندہ فخر رسولہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرے بڑے باباز بلند ان کے پاس اللہم صلی سیدنا مولانا محمد ماجد والکم بارک وسلم صلی صلاة و سلاما علیکہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس سننے سنانے سے قبل حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے سنتوں پر عمل کرتے ہوئے دو چار وقت پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں. با خدا اور کوئی نہیں، با خدا اور کوئی نہیں، با خدا اور کوئی نہیں. یا نبی یا نبی آپ سا اور کوئی نہیں، یا نبی آپ سا اور کوئی نہیں. جس کو اقرا کی منزل کا رتبہ ملا یا رسول اللہ، جس کو اقرا کی منزل کا رتبہ ملا، جس کو اقرا کی منزل کا رتبہ ملا، مثل غارے میرا اور کوئی نہیں، مثل غارے میرا اور کوئی نہیں. ایک میں دوسرے میرے سرکار ہے یا رسول اللہ، ایک میں دوسرے میرے سرکار ہے، ایک میں دوسرے میرے سرکار ہے. قبر میں تیسرا اور کوئی نہیں، قبر میں تیسرا اور کوئی نہیں. ایک بلال حضیر کس طرح اے ظفر، ایک بلال حضیر کس طرح اے ظفر، ایک بلال حضیر کس طرح اے ظفر. عاشق مصطفیٰ اور کوئی نہیں، عاشق مصطفیٰ اور کوئی نہیں. با خدا اور کوئی نہیں، یا نبی آپ اللہم صلی سیدنا مولانا محمد ماجد صلی صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم حضرات، دیندار آپ تقریر نام سنتے رہتے ہیں، سننا ہی کمال نہیں ہے بلکہ عمل کرنا بھی کمال ہے. اور خطیب و امام جامع مسجد شوکت علی مصباحی کی بھی تقریر آپ کو سماعت کرنی ہے. اس لیے ٹھنڈی کا زمانہ ہے، ٹھنڈی تو ہے نہیں لیکن علاج میں بیٹھنے کے لیے کو ٹھنڈی کا احساس ہو جاتا ہے، لیکن ابھی اتنی ٹھنڈی ابھی نہیں ہے جو آدمی برداشت نہ کر سکے. اور ایک مرتبہ اور دو بات ہے، اللہم صلی سیدنا مولانا محمد ماجد والکم بارک وسلم صلی صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا؟ کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا؟
اے جسے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کلام اللہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ انسان جانتا ہے ہمیں مرنا ہے لیکن مرنے کی تیاری نہیں کرتا بلکہ دنیا کی تیاری کرتا ہے۔ یہی ایک انسان مکان محل بناتا ہے اور تمام چیزوں کو اس میں آراستہ پراستہ کرتے ہوئے آگے بڑھاتا ہے، ایک منزل سے دوسری منزل، دوسری منزل سے تیسری منزل۔ اے لوگوں، یہ منزل تو یہی رہ جائے گی لیکن جو منزل کی تیاری کرنی ہے، جو اپنے اعمال کو سدھارنا ہے، اس کی تیاری کرنی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دنیا کی طرف انسان اس طریقے سے خرچ ہو چکا ہے کہ اللہ اس کے رسول کو صحیح سے یاد نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ اے لوگوں، یکے بعد دیگرے آپ خبر سنتے رہتے ہیں فلاں آدمی کا انتقال ہو گیا ہے، آپ کیا پڑھتے ہیں؟ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ پڑھ کر ایک کان سے سنے دوسرے کان سے نکال دیے، نہیں بلکہ کچھ نہ کچھ اعمال کو اکٹھا کرے اور اللہ اس کے رسول کے نقش قدم پر چل کر اپنی زندگی کو جو انسان گزارتا ہے تو یہاں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن ہمیں آپ کو پتا نہیں کیا ہے، اس لیے کوئی اپنے وقت کا شہنشاہ ہے، کوئی بھی ہے، سب کو ایک بات دیگرے دنیا سے جانا ہے۔ اور انسان ہمارے سماج کے اندر تکبر، گھمنڈی، یہ سب چیزیں بہت بھری ہوئی ہے۔ پتا کیا چلا کہ اے لوگوں، تکبر اور گھمنڈی نہیں کرو، اللہ دولت دے تو اس دولت کی عزت کرو اور اس پیسے کو غریبوں مسکینوں بھی تقسیم کرو۔ اللہ دیتا بھی ہے تو اللہ لیتا بھی ہے، دینے والا وہی ہے، لینے والا بھی وہی ہے، ماننے والا وہی ہے، پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے۔ تو اے لوگوں، حضور اقدس نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر زندگی کو گزارے، اسی میں کامیابی کا معنی ہے۔ اے لوگوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تبدیل ہوگی داستانوں۔ سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ چھیڑو داستہ کیسے، ہنساؤ تو بغاوت ہے، رلاؤ تو بغاوت ہے، بغاوت ہی بغاوت ہے۔ یہ خاموش مجازی مجھے جینے نہیں دیتی، اگر جینا ہے تو دنیا میں قرآن سبحان اللہ، جو اللہ اس کے رسول کے نقش قدم پر چل کر زندگی گزارتا ہے اسے کسی چیز کا ڈر نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈر وہ کرے جو اللہ اس کے رسول کے نقش قدم سے الگ ہے، کوسوں دور الگ ہے، وہ ڈرے جو اللہ اس کے رسول کے نقش قدم پر چل کر زندگی گزارتا ہے، اس کی زندگی یہاں بھی کامیاب ہے، اس کی زندگی وہاں بھی کامیاب ہے۔ ہمارے سماج میں بڑا کون چھوٹا کون کوئی تمیز نہیں، پیسے سے انسان بڑا نہیں ہوتا، اخلاق کے لیے پیسے کی ضرورت نہیں، مگر نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو سے آپ محبت کرتے ہیں تو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہیں تو اخلاق کے پیکر بنو۔ لیکن ہمارے سماج میں اخلاق کے پیکر میں بھی بہت کم لوگ، سبحان اللہ۔ یہاں تک کہ کچھ لوگ ہمارے سماج کے اندر ایسے بھی ہیں سلام کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں کہ کوئی آئے ہمیں سلام کرے۔ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کرو اور عمل کرو کہ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو سب سے پہلے کرتے تھے یعنی سلام کرتے تھے۔ سلام کرنا سنت، جواب دینا واجب۔ معاملہ کیا ہے؟ سلام کرنا سنت اور جواب دینا واجب، اور واجب کا ترک کرنے والا گنہگار ہے۔ ایسا کیسی محبت ہے پیغمبر اعظم سے؟ ہم کلمہ طیب لا الہ
الا اللہ محمد کے پڑھنے والے ہیں اور پیغمبر اعظم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں. ہم خواجہ کے دیوانے ہیں, غوث پاک کے دیوانے ہیں, مخدوم بابا کے دیوانے ہیں, تاج و شریعہ کے دیوانے ہیں. ارے پڑھنا ہے تو تاج و شریعہ کی زندگی کو پڑھو, امام احمد رضا خان فاضل بینتی کی زندگی کو پڑھو اور اس پر عمل کرو. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکانے والے, برستا نہیں دیکھ کر اپنے رحمت بدوں پر بھی برساتے والے. میں مظلوم ہوں آقا, مجھے ساتھ لے لو کہ راستے میں ہے جا بجا کھانے والے. پتا کیا چلا اے لوگوں, دنیا سے انسان جائے گا, ہر ایک کو جانا ہے تو جانے کے لیے تیاری کرو. کوئی وقت مقرر نہیں, کوئی کتاب کہیں بھی بخاری میں, مسلم میں, ترمذی شریف میں, قرآن پاک میں کہیں بھی نہیں ہے کہ فلاں آدمی مرے گا. وقت مقرر نہیں, نہ بچے کا مقرر ہے نہ بوڑھے کا مقرر ہے, کسی کا وقت مقرر نہیں ہے. چل رہا ہے راستے میں ٹھیک لگا, گاڑی سے ٹھیک لگا تو پتا کیا چلا, تو کم سے کم موت کو یاد کرے. اگر یاد آئے گا کہ یکے بعد دیگرے نمبر سب کا آتا ہے, ہمیشہ آپ ایک دو روز چار روز پر سنتے رہتے ہیں فلاں آدمی کا انتقال ہو گیا ہے. ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں. اور خوف خدا پیدا کرو گے تو کامیابی ہوگی. آپ خوف خدا پیدا کرو گے تو اچھے راستے پر چلو گے. اگر خوف خدا نہیں ہے, ڈر نہیں ہے آپ کو, خوف خدا کا مطلب یعنی خدا کا خوف اور ڈر ہونا چاہیے. اس لیے ہمیں آپ کو چاہیے, یہ 40ویں کی محفل ہے, لوگ 10واں 4واں 20واں 40واں کیوں مناتے ہیں؟ آپ ہر ایک کے بعد دیکھ رہے دنیا کے اندر جتنے بھی کلمہ مومن لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے والے ہیں, جس کے بھی ماں باپ دنیا سے جاتے ہیں, بھائی جائے بہن جائے جو بھی جائے, اس کے نام پر سارے ثواب کیا جاتا ہے. 40ویں کی محفل ہے کہ حرم کی محفل ہے. کیوں کہ وہ انسان دنیا سے چلا گیا, نہ وہ نماز پڑھ سکتا ہے, نہ وہ روزہ رکھ سکتا ہے, نہ زکات دے سکتا ہے, نہ خیرات کر سکتا ہے, نہ غریبوں کی مدد کر سکتا ہے, نہ مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے. اب جو وہ چلا گیا تو اب اس کی ذمہ داری اس کے گھر والوں پر ہے کہ اس کے نام سے اصال ثواب کرائے اور اس کے نام پر غریب و مسکینوں کو کھلائے, اس کے نام پر قرآن پڑھے اور قرآن خوانی کرائے اور بچوں سے محلے والوں سے قرآن پڑھا کر اس کی بخشش کی دعا کرے. اگر یہ آدمی ایسا کرتا ہے تو ایسے اولاد کے بارے میں بہت حکم ہے کہ بہت نیک لڑکا اس لیے کہا جاتا ہے کہ اپنے بچوں کو اچھی سوسائٹی میں ڈال دو, بعد میں رونے کی نوبت نہ پڑے. لیکن ہمارے سماج میں ماں باپ کی سختی نہیں ہے. اگر سختی ہو تو واقعی بچہ منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے. لیکن ضروری یہ ہے کہ ماں باپ کو یہ چاہیے کہ اپنے بچے پر غور کرے, اپنے بچے پر دھیان رکھے کہ میرا بچہ کم سے کم دین اور دنیاوی کی دونوں کی تعلیم حاصل کرے. اول دین اسلام کو سیکھے, رسول کون ہے, خدا کون ہے, پیر کون ہے, امام حسین کون ہے, میدان کربلا کیا ہے, جنگ احد کون ہے, جنگ بدر کون ہے, یہ سب کی پہچان ہونی چاہیے. اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے, کتنے بچے کو پتا نہیں ہوگا کہ اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے جو اسلامی میثر میں نہیں پڑھ رہا ہے. اور آج جانتے ہیں آج ہمارے سماج کے اندر بچے جاہل کیوں ہوتے ہیں. ایک دن پڑھنے مدرسہ میں چلا گیا, 10 منٹ جائے گا, کہے گا گھر جا رہے ہیں. اور نہیں مولانا صاحب یا حافظ صاحب کو بھی پڑھاتے ہیں, جیسا اچھل ہو گیا سوتے کے بھاگے چلا گیا. تو ماں باپ کو یہ توفیق نہیں کہ میرا بچہ 10 منٹ یا 15 منٹ یا پیشاب کے بہانے سے بھاگ آیا تو اس کو لے کر آئے اور اس کو کہے کہ بھاگا اس کو پٹائی کیجیے. نہیں, بس ایک ہر معاملے میں ڈھکوسلا ہو گیا ہے. کوئی پڑھائی کی تعلیم یافتہ ہے ہی نہیں, دین اسلام کو سیکھنا ہی نہیں ہے. ارے نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے. اے ہندی مسلمانوں, تمہاری داستان تکمیل ہوگی داستانوں میں. کیا سمجھتے ہو کہ اسلام اتنا آسانی سے آ گیا کہ
کتنی قربانی پیش کی. اگر آپ کو دیکھنا ہے تو فلسطین کا واقعہ دیکھیں, فلسطین کی تاریخ پڑھیے کہ جیسا لگ رہا ہے ثانیہ میدان کربلا ہو گیا ہے. ڈیلی کتنی موتیں ہو رہی ہیں. اس سے بھی سبق آدمی کو حاصل کرنا چاہیے. اور وہاں سے ہمیں کیا مطلب ہے کہ وہاں سے ہمارا لیے کیا ہے, فلسطین میں ہم لوگ کیا ہے معلوم ہے؟ بتائیے کیا ہے, کیوں وہاں کے لیے لوگ دعائیں کر رہے ہیں؟ ایک تو ہمیں کلمہ مومن لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والا مسلمان بھائی ہے, اس کے ساتھ ساتھ ہمارا وہاں کیا ہے, بیت المقدس. آپ لوگ سماچار سنتے ہیں, نیوز سنتے ہیں اور کچھ بھی نہیں اس پر عمل کرتے ہیں. مسجد اقصیٰ جس کے بارے میں قرآن کے اندر اعلان ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ. وہ مسجد اقصیٰ پہلا قبلہ ہمارا سبحان اللہ. بس آپ لوگ بھی کھانے کے دھن میں ہیں. آپ امام صاحب آئیں گے انشاءاللہ اور آپ کو اچھے لہجے میں کچھ دیر تک جتنی ان کی مرضی ہے, 1 گھنٹہ بولے 2 گھنٹہ بولے 3 گھنٹہ بولے, ان کی مرضی ہے, امام پر مقتدی کا حق نہیں. بہرحال وہ آئیں گے اور ان کو ہم بلا دیتے ہیں. لگ رہا ہے ایک دم آپ لوگ سوئے ہوئے ہیں, آپ کو جگا دیں گے, امام صاحب آ رہے ہیں.